اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو زیادہ تر خاموش رہتے ہیں یا بڑی محفلوں سے زیادہ چھوٹی بیٹھکوں میں آرام دہ محسوس کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 1/3 سے نصف آبادی وہ انطوائی ہے، یعنی انٹروورٹ۔ 1/3 سے نصف؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں۔ اس کی ایک مثال وہ مشہور مصنفہ ہیں سوزن کین۔ وہ اپنی کہانی سناتی ہیں بچپن کی، سمر کیمپ کی۔ اوہ ہاں، وہ کتابوں والا قصہ؟ بالکل۔ ان کی والدہ نے سوٹ کیس میں ڈھیر ساری کتابیں رکھ دی کیونکہ ان کے گھر میں تو ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے پڑھنا ایک طرح کی سماجی سرگرمی تھی، ہے نا؟ جی، وہ سمجھتی تھیں کیمپ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہاں، مگر وہاں تو ماحول بالکل الٹ نکلا۔ ہر طرف شور، ہلہ گلا اور زبردستی کی گروپ ایکٹیویٹیز۔ اور وہ بیچاری بس ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھنا چاہتی تھیں۔ تو آج ہم اسی دلچسپ موضوع پر ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ شخصیت کے مختلف انداز، خاص طور پر انطوائیت یعنی انٹروورژن اور انبساطیت یعنی ایکسٹروورژن۔ جی، اور ہمارے پاس اس پر کافی معلومات ہیں، نفسیاتی نظریات سے لے کر ذاتی تجربات تک، اور قیادت پر تحقیق، عملی مشورے بھی۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم انطوائیت کو ٹھیک سے سمجھیں۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس کی وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اور چیلنجز بھی ہوں گے یقیناً۔ بالکل، کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور وہ عام غلط فہمیاں کیا ہیں جو اس سے جڑی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر جاننے میں مدد دے گی بلکہ دوسروں کو سمجھنے میں بھی بہت اہم ہے، خاص طور پر سماجی ماحول میں، کام کی جگہ پر اور قیادت کے حوالے سے بھی۔ چلیں تو پھر بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ انطوائیت اور انبساطیت آخر ہیں کیا؟ یہ کارل یونگ کا نام آتا ہے اس سلسلے میں۔ جی، کارل یونگ نے یہ تصورات متعارف کروائے تھے۔ ان کے خیال میں بنیادی فرق توجہ کا تھا، مطلب فوکس کہاں ہے۔ فوکس کس طرح؟ انطوائی یعنی انٹروورٹس وہ اپنی اندرونی دنیا پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے احساسات پر، جبکہ انبساطی ایکسٹروورٹس ان کی توجہ باہر کی دنیا پر زیادہ ہوتی ہے، لوگ، ماحول، سرگرمیاں۔ اچھا، تو یہ یونگ کا نظریہ تھا۔ آج کل کی نفسیات اسے کیسے دیکھتی ہے؟ جدید نفسیات بھی اس پر بات کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا مختلف زاویے سے۔ وہ بیرونی تحریک، جسے سٹیمیولیشن کہتے ہیں، اس پر رد عمل کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انبساطی افراد کو زیادہ بیرونی ہلچل، زیادہ سٹیمیولیشن چاہیے۔ وہ بھیڑ، اونچی آوازیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں۔ اور انطوائی افراد اس کے برعکس ہیں۔ انہیں کم سٹیمیولیشن والا ماحول زیادہ راس آتا ہے۔ وہاں وہ زیادہ آرام دہ اور توانا محسوس کرتے ہیں۔ بہت زیادہ شور یا مسلسل لوگوں میں رہنا انہیں تھکا سکتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ توانائی کا حصول ہی بنیادی فرق ہے؟ مطلب انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ بالکل بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کلیدی نقطہ ہے۔ انبساطی افراد سماجی میل جول، باہر کی سرگرمیوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں، ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اور انطوائی افراد انہی سرگرمیوں میں توانائی خرچ کرتے ہیں، ان کی بیٹری ڈرین ہوتی ہے، اور پھر انہیں اسے ریچارج کرنے کے لیے تنہائی یا پرسکون ماحول چاہیے۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے، انطوائیت اور شرمیلا پن، کیا یہ ایک ہی چیزیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جی، دیکھیں، شرمیلا پن یعنی شائنس وہ ہے سماجی جانچ کا خوف۔ لوگ کیا سوچیں گے، کوئی منفی رائے نہ دے دے، یہ ایک قسم کی سماجی بے چینی ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ انطوائیت وہ صرف کم تحریک والے، کم شور شرابے والے ماحول کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ یہ کوئی خوف نہیں ہے۔ زیادہ تر ذرائع جیسے سوزن کین ہیں، البی ہیں، ایملاگ، وہ اس فرق پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ وضاحت واقعی اہم ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ کچھ ذرائع میں شاید تھوڑا اختلاف ہے اس پر؟ جی ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ ایک ذریعہ ہے مسارات، وہ شرمیلے پن کو انطوائیت کی ایک کلیدی صفت بتاتا ہے۔ اوہ! ہاں، تو یہ تضاد ظاہر کرتا ہے